جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو اصل مٹن کنہ کی ریسیپی بتاؤں گی، انتہائی آسان ہمیشہ کی طرح۔ آپ اس کو بآسانی بنا سکیں گے۔ یہاں میں نے 2 میڈیم سائز کے پیاز لے لیے تھے، جن کو بالکل ہم نے باریک باریک جو ہے وہ کاٹ لینا ہے۔ یہ دیکھیے بالکل باریک باریک میں نے کاٹ لیا ہے۔ اور آدھا پیالی میں نے یہاں آئل لیا ہے۔ آپ کی مرضی ہے، آپ گھی بھی لے سکتے ہیں، لیکن میں نے یہاں آئل لیا ہے۔ اس میں ہم سارا پیاز ڈالیں گے۔ پیاز کو ہم نے کلر نہیں دینا، بس اس کو سوتے کرنا ہے ہم نے، بالکل اس کا رنگ چینج نہیں کرنا۔ اور یہاں میں نے 5-6 جوے لہسن کے لے لیے ہیں، اور یہ ٹکڑا میں ادرک کا لے رہی ہوں۔ اس کو ہم باریک پیس لیں گے۔ آپ کی مرضی ہے، آپ جیسے مرضی اس کو پیس لیں۔ اگر آپ کے پاس پیسا ہوا پڑا ہوا ہے تو آپ وہ ڈال لیں، لیکن میں یہ ثابت چھیل کے مجھے اچھا لگتا ہے کہ یہ تازہ ہو، تو اس کی اسمیل اور ذائقہ بہت اچھا نکل کے آتا ہے۔ تو بس ہم ساتھ ساتھ پیاز کو بھی دیکھیں گے، اور ہم اس کو اچھے سے پیس لیتے ہیں۔ ہم اپنا کنہ آج مٹی کی ہانڈی میں بنائیں گے۔ یہ اچھی والی مضبوط ہانڈی میں نے لی تھی، اور 1 کلو میں نے مٹن لے لیا ہے۔ بوٹی اس کی بڑی بڑی ہو تو اچھا لگتا ہے۔ یہ دیکھیے یہ بڑی بوٹی میں نے لی ہے، اور آپ بھی ایسے ہی بڑی بوٹی لیجئے گا۔ کنہ دراصل یہ بنتا ہی مٹن کا ہے، بکرے کے گوشت کا۔ بس یہ پیاز ہمارا تقریباً ہو چکا ہے، ہم اس میں اپنا گوشت ڈال دیتے ہیں۔ یہ دھو کے میں نے خشک کر لیا تھا۔ بس اس کا ہم نے کلر چینج کرنا ہے، زیادہ ہم نے اس کو پکانا نہیں ہے، صرف گوشت کا کلر چینج کریں گے۔ اور ادھر ہمارا لہسن ادرک بھی پیس چکا ہے۔ یہ دیکھیے صرف کلر چینج ہوا ہے۔ جی تو یہ پس کے تقریباً 2 کھانے کے چمچے بنائے لہسن ادرک۔ یہ دیکھیے، تو ہم یہ ڈال کے تھوڑا سا اس کو مزید بھون لیتے ہیں، تھوڑا سا ہی، زیادہ نہیں۔ بس اس کو تھوڑا سا ہم بھون لیں گے، اور یہاں پہ ہم نمک مرچ ڈال لیتے ہیں۔ یہ 1 چمچ نمک ہے، 1 چمچ لال کٹی مرچ ہے، آدھا چمچ ہلدی لی ہے میں نے، آدھا چمچ یہ کٹی لال مرچ ہے، ثابت زیرہ ہے، سوکھا دھنیا پسا ہوا ہے، اور تھوڑا گرم مسالہ میں نے ثابت لی ہے، لونگ، بڑی الائچی اور بادیہ خطائی کا ایک پھول ہے۔ ان کی بڑی پیاری خوشبو آتی ہے ثابت گرم مسالوں کی، تو آپ بھی ایسے ہی ڈالیے گا جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ یہ 1 کلو کی ریسیپی میں آپ کو دے رہی ہوں، آپ کو زیادہ بنانا ہو تو آپ ان سب چیزوں کی کوانٹٹی زیادہ کر سکتے ہیں۔ اور اس میں تقریباً 2 گلاس پانی کا جائے گا۔ بکری کا گوشت جو ہوتا ہے یا دمبے کا، وہ زیادہ ٹائم لیتا ہے اور زیادہ پانی بھی لیتا ہے، لیکن بکرے کا گوشت نرم ہوتا ہے، وہ جلدی گل جاتا ہے۔ لیکن ہم پھر بھی اس کو بیچ میں چیک کرتے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے۔ ہم اسے پکاتے ہیں تقریباً 30 منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر۔ جب اس میں ابال آ جائے تو آپ ہلکی آنچ کر دیں۔ جی تو تقریباً 30 منٹ ہمارا یہ سالن پکا ہے کننے کا۔ آپ دیکھیے پانی خشک ہو چکا ہے اور گوشت اچھے سے گل چکا ہے۔ یہ دیکھیے ماشاءاللہ سے۔ یہ جائفل جال پتری کا پاؤڈر ہے، جو آدھا چائے کا چمچ بنا ہے، اس کو میں نے پیس لیا تھا۔ اور یہاں ہم لیں گے فائن آٹا، سفید آٹا جو ہوتا ہے،
चक्की का ब्राउन आटा नहीं लेना आपने, और ना ही मैदा लेना है। ये आपने फाइन आटे में थोड़ा पानी डाल के तो इसको हम पतला कर लेते हैं। लम्स ना हो इसमें, आप बड़े आराम से इसको जो है ना अच्छे से आपने इसको घोलना है, गुठलियां ना बने। तो बस इसको ऐसे आपने इस फॉर्म में ले आना है। देख रहे हैं आप, थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसको हिलाते जाएंगे हम। एकदम से नहीं आपने डालना, इसको थोड़ा 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 करके डालना है। जी, तो ये देखें, इसकी बिल्कुल जो है ना बिल्कुल सही मिकदार पड़ी है। ये गोश्त आप चेक करें कितना अच्छा से गल चुका है ये। और गोश्त पकने के बाद ये जो बोटी होती है ये लाजमी थोड़ी श्रिंक हो जाती है, छोटा हो जाता है इसका साइज़। तो ये देखें कितनी प्यारी गल चुकी है, बहुत ज़्यादा प्यारी गल चुकी है ये बोटी, और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है इसकी। आप तो स्मेल नहीं कर सकते, लेकिन आप यकीन कीजिए कि ये बहुत प्यारी खुशबू आ रही है इसकी। थोड़ी कसूरी मेथी आप हाथ में ऐसे मसल के इसको डालें। ये बाज़ार की नहीं, ये मैंने खुद ड्राई की है घर में। तो ये कैसे ड्राई करते हैं ये मैं आपको बताऊंगी लाजमी। इसकी बहुत प्यारी खुशबू होती है। अब हम इसको दम पे रखते हैं तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो जो ऑयल या घी होता है वो ऊपर आ जाता है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत प्यारा पक चुका है ये, बहुत प्यारा माशाल्लाह से, और जायका भी इसका बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। तो बस आप भी ऐसे बनाइए सेम रेसिपी से, तो इंशाल्लाह आपका भी कुन्ना जो है बहुत अच्छा बनेगा। अच्छे से ये गल चुका है। ये देखिए बहुत सॉफ्ट, और ये मटन कुन्ना आप बनाएं या चिकन या बीफ जैसे भी बनाएं, ये ज़्यादा ही गला हुआ अच्छा लगता है। जितना ये नरम होगा उतना अच्छा लगेगा। ये हम अदरक और सब्ज़ मिर्च से गार्निशिंग करेंगे इसकी। और ये जो हमारी मिख है ये बहुत ज़्यादा नरम हो चुकी है, तो इसको हम मिख को निकालते हैं। आप देखिएगा कितने आराम से निकलेगी। गरम है तो मैं इसको हाथ तो नहीं लगा सकती, तो मैं आपको ऐसे चेक करवा रही हूँ। ये देखिए ये अच्छे से मिख निकल चुकी है, और ये अंदर से खाली हो चुका है, हड्डी खाली हो चुकी है। तो आप बनाइए, इसको एंजॉय कीजिए। नादिया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।